کی شادی ہو چکی ہے، وہ شادی پر لوگ وہ ساری لڑکیاں اس کے البم دیکھ رہی ہوتی ہیں، البم دیکھ کے سب ہنس رہے تھے، ہائی شادی ہوگی تب پیارا اس کو کوئی کزن نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ٹیلی فون نمبر لکھا ہوتا ہے، تو وہ اس رومال کو چھپانا آ کے، اور اس رومال کو جو سب سے بڑی غلطی سینے پہ رکھ کے سو جانا، اور ماں کا وہ رومال دیکھ لینا، ماں کا وہ رومال دیکھ کے اپنے میاں کو بتانا، اور میاں کے جذبات میں آ کے اس شادی کے لیے ہاں کرنا، یوں کر کے اس کی طرف موڑ کے دیکھتی، اور وہ اپنے ٹھہرے ہوئے آنسو کے ساتھ، اسے خود سمجھ نہیں آتا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں کس کو اس کا مجرم ٹھہراؤں گی۔ السلام علیکم جی، میں ہوں سعدی امام اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ انڈسٹری with سعدی امام، اور اب بات کریں گے بالکل ہی نیا ڈرامہ جس کو اسٹارٹ ہوا ہے، ہمارے بہت ہی فیوریٹ ڈائریکٹر، ابھی ریسنٹلی ہم نے پرورش ان کا ڈرامہ دیکھا ہے، یعنی کہ میسن تقوی کا، اور بہت عرصے بعد عمیر احمد کی رائٹنگ ہمیں دکھائی دے گی، اور وہ ڈرامہ ہے کفیل۔ بہت ہی خوبصورتی سے جب اس پہ لکھا ہوا آیا نا چیپٹر پانچ چیپٹر ہو، میں تو خوشی سے چیخے مارنے لگی، کیونکہ مجھے اب سمجھ آ گئی کہ میسن نا آسان کام کرتے ہی نہیں، میسن کو عادت پڑ گئی ہے مشکل کام کرنے کی۔ سی پی آر ٹون میں انہوں نے پورے اس 5 چیپٹر کو شوٹ کیا ہے، اور مجنن سی پی آر کو مکس کیا انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے، جو ان کی چوائس آف لوکیشن ہے وہ بہت خوبصورت تھی، آرٹسٹوں کی چوائس بہت اچھی ہے اس میں۔ اس کے بعد جب ہم دکھاتے ہیں کہ جی زیبا کا جو کیریکٹر ہے اس کا انٹروڈکشن بہت اچھا طریقے سے ہوا، زیبا کا یونیورسٹی کالج جانا، کالج جا کے بی ایڈ وہ کر رہی ہیں، اور وہ سیریسلی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری بڑی بہن نے بھی بی ایڈ کیا تھا، تو یہ والی چیزیں نا بڑے پرانے دور میں یہ بہت اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے کہ بی ایڈ کر لی تو بڑا ہی لڑکی نے کمال کا کام کر لیا۔ تو بی ایڈ کے فائنل پیپر کا رٹا مارنا اور سب کا جمع ہونا، جس طرح فرنیچر اولڈ ٹی وی دکھایا ہے، وہ ڈیٹیلنگ میں بڑا خوبصورتی سے کام کیا ہے آپ نے، میسن کمال، مزہ آ گیا دیکھ کے ایک دفعہ پھر آپ کے کام کو۔ اور جس تیزی سے یہ 2 ایپیسوڈ بھاگے کہ وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ جو ان کی ایک دوست ہے اور اس کی شادی ہو چکی ہے، وہ شادی پر لوگ وہ ساری لڑکیاں اس کے البم دیکھ رہی ہوتی ہیں، البم دیکھ کے سب ہنس رہے تھے، ہائی شادی ہوگی تب پیارا اس کو کوئی کزن نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو کہ لڑکیوں کی عام سی گفتگو ہوتی ہے، اس کو لے کے ہم چلی ہیں، اور گھر اس کا واپس آنا اور آ کے بتانا کہ جی بہت اچھا میرا پیپر ہوا، باپ کے ساتھ بانڈنگ بہت اچھی تھی، کاشف محمود کو میں بڑے عرصے بعد میں دیکھ رہی ہوں، تو مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے اس کو دیکھ کے اس میں۔ تو پھر اس کے بعد جناب یہاں فرحانہ جو ان کی فرحانہ آ جاتی ہیں، جو ان کی ماں کی فرینڈ ہے پرانی، اور وہ امریکہ سے آئی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اچانک ہی جاتے جاتے زیبا کو دیکھتی کہتی میں تو اپنے بھائی کے لیے اس کا رشتہ مانگوں گی۔ اب ماں کا اپنے شوہر سے بات کرنا، اور ان کا کہنا ہے کہ نہیں جب تک وہ بی ایڈ نہیں کر لیتی اور آگے پڑھنا چاہتی ہوگی میں بھی اسے پڑھاؤں گا، اور تمہیں اس لیے جلدی کرنے کی ضرورت ہے میں، تو وہ بڑی اسٹریٹ اوے بول دیتا ہے کہ مجھے نہیں ابھی بچی کی شادی کرنی۔ لیکن ٹرننگ پوائنٹ بڑا کمال آتا ہے، وہ ماں سے اجازت لیتی ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے ہماری ہیروئن جب زیبا تیار ہوتی ہے، ماں سے گوڑ کے جھمکے پہننا، جھمکے کا جو بلڈ اپ دکھایا نا وہ بڑا اچھا تھا، کہ آگے چل کے لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اسٹوری اٹیچ ہونے والی ہے، جھمکے سے ریلیٹ کرنا۔ وہاں بھائی کا میک اپ مجھے کہیں نہیں لگا کہ بھائی جو بنا ہے اس کا میک اپ پورا زیادہ تھا، لیکن میسن کی یہ خوبصورتی کہ وہ نئے لوگوں کو بڑا اچھا انٹروڈیوس کراتا ہے، جیسے یہ لڑکا میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، ایون جو سنگر آگے جامع آئے گا وہ مجھے پہلی دفعہ نظر آیا۔ سیکنڈ ایپیسوڈ میں جب زیبا اپنی دوست گھر جاتی کہتی کہ اس کی سالگرہ کے لیے کوئی تحفہ نہیں دیا تھا، اور اس کی شادی بھی ہوگی تو کوئی تحفہ نہیں، باپ کے ساتھ جاتی ہے، تو چھوٹے چھوٹے تحفے لینا اور اپنے یہ بھی خوش لینا، تو وہ بڑا ایک پیاری سی ایک انٹروڈکشن اس کا دکھایا۔ زیبا کا اپنی دوست کے گھر جانا، وہاں جا کے جانا، وہاں مجھے بھائی کا میک اپ ذرا زیادہ لگا، پھر اس کا انٹر ہونا، موٹر سائیکل کا سائڈ پہ لگانا، بھائی کا مسلسل کھانوں کے پیچھے پاگل ہوتے رہنا، اور پھر اس کا اندر جانا، جاتے جاتے وہ سنگر سے ملاقات ہونا، جھمکے کا گرنا، جھمکا اٹھانا، وہ ساری، اور پھر وہ ایک سانگ جہاں جھمکے کا پورا ذکر ہوتا ہے، وہ جھمکا دکھا بھی دیتا ہے تو اسے سکون آ جاتا ہے کہ جھمکا اس کے پاس ہے۔ فائنلی وہ جاتی ہے جی، جب وہ نکلنے لگتی ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ جھمکا تو ہے ہی نہیں، وہ ڈھونڈتی ہے اسے، ڈھونڈتی بھی جاتی کہ مجھے یقین تھا مجھے ڈھونڈنا ہے، کہتی میرا جھمکا، تو کہتا ہے کہ جھمکا تو میں تب دوں گا جب ایک خوبصورت لڑکی مجھ سے بات کرے گی۔ وہ خیر فائنلی جب رومال کھولتی ہے تو یہ بڑا 80s کی محبت یاد دلا دی میسن آپ نے، کہ وہ جھمکے میں لپٹا ہوا جو رومال پہ لکھا ہوا خط تھا، اور اس پہ ٹیلی فون نمبر لکھا ہوتا ہے، تو وہ اس
रुमाल को छुपाना आके और उस रुमाल को, जो सबसे बड़ी गलती, सीने पे रख के सो जाना और माँ का वो रुमाल देख लेना, माँ का वो रुमाल देख के अपने मियाँ को बताना और मियाँ के जज्बात में आके उस शादी के लिए हाँ करना। जज्बात दोनों ही तरफ थे, क्योंकि यहाँ पहली नज़र की मोहब्बत थी, दोस्त की शादी हो गई, वहाँ तो लड़कियों को समटाइम चीज़ें समझ नहीं आती और वालिदैन भी नहीं समझ पाते। जामी नाम से कंफ्यूज होना, रुमाल का ढूंढना, रुमाल नहीं मिलता, जामी के लिए, रिश्ते के लिए हाँ कर देना। वो कहते रह जाते कि जामी की तस्वीर देख लोगे, तो मुझे देख लेनी तस्वीर, तो मुझे लगता है ये वही जामी है। हमें तो किस्मत खुली, क्योंकि वहां भी जिक्र होता है कि इसकी बहन जो है वो रिश्ते ढूंढ रही। यहाँ जब जबरदस्त किस्म की बरी आती है तो लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं, सब हैरान हो जाते हैं, किस्मत पे नाज कर रहे होते हैं। दोस्तें कहती हैं तो बहुत ही, तुमने ये नाम क्यों सुना सुना लग रहा है, कहती है इसे तुम देख लेना जितने का। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बेहतरीन सा खूबसूरत सेहरा बांधा आपने, कहीं कोई डंडी मारने की कोशिश नहीं की, मीसा बहुत ही खूबसूरत सेहरा था वो। और जब सेहरा वो कहते हैं ना, जमशेद से निकाह होता है, निकाह के बाद जब वो सेहरा का हटना आरसी मूसा पे जब वो देखती है शीशे में, उफ, वो एक्सप्रेशन से सनम सईद कमाल के एक्सप्रेशन, और वो देखती ही रह जाती है। और इवन दो खड़ा होने के बाद भी जब वो यूं करके उसकी तरफ मोड़ के देखती है, और वो अपने ठहरे हुए आंसू के साथ, उसे खुद समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं किसको इसका मुजरिम ठहराऊंगी। तो ये 2 एपिसोड में चीज़ों को इतनी तेज़ी से लेके जाना, ये बहुत कमाल था, बहुत ही खूबसूरती से मीसम आप लेके गए। बेस्ट ऑफ लक, न्यू ड्रामा शुरू हुआ है, अभी बहुत कुछ करने को है। तो इसी के साथ तारीफ जाते हुए जनाब कि हमें आगे बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। और यकीनन हमने जो इस हीरो को इतने हमेशा बहुत ही पॉजिटिव रोल में देखा, और उनको नेगेटिव रोल में देखेंगे तो देखते हैं कि वो क्या गुल खिलाने वाले हैं ना। तो ये बड़ा खौफनाक किस्म का भी ड्रामा होगा आगे चल के, तो आप लोग रेडी रहिए। ये था ड्रामा कफील, जिसका हमने आज रिव्यू किया 2 एपिसोड का। अब इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नीली कोठी के रिव्यू के साथ, लेकिन अभी नहीं जनाब, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए सादिया इमाम को। अल्लाह हाफिज।